جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا حدیث کی جمع و تدوین، پورا ایک لانگ کویسچن ہے، ہم نے اس کو مکمل کر لیا۔ آج کے لیکچر میں بیٹا ایک لانگ کویسچن ہے، اور یہ لانگ کویسچن اضافی ایک لانگ کویسچن ہے، اور لانگ کویسچن ہے حدیث کی ضرورت و اہمیت۔ اونچا بولیے، کیا لانگ کویسچن ہے؟ حدیث کی ضرورت و اہمیت۔ یہ آپ کی بک آپ کے سامنے ہے، پیج نمبر 7 پر۔ بیٹا احادیث شروع ہونے سے پہلے یہ ایک لانگ کویسچن ہے کمپلیٹ۔ اچھا، آپ کی بک میں یہ تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، میں نے اس میں اضافی آپ کو ایڈ کروانا ہے، اور ایڈ کروا کے ہم نے پورا اس کا ایک لانگ کویسچن بنانا ہے، تاکہ آپ 10 نمبر کا یہ لانگ کویسچن سولو کر سکیں۔ کاکا پارٹی یہ تو ہمارا، اچھا جب آپ کو یہ لانگ کویسچن آ جائے تو آپ نے شروع کر، سب سے پہلے اپنی بک پر آئیں، اور بک کی پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے حدیث کا لغوی معنی۔ حدیث کا لغوی معنی، حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنی بک پر دیکھیں گے تو لکھا ہے حدیث کا لغوی معنی ہوتا ہے بات یا گفتگو۔ اونچا بولیے، کیا؟ بات یا گفتگو، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ یا لکھیں گے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی بیٹا آپ لوگوں نے پچھلے ٹاپک میں بھی یہ پڑھا ہوا ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے بیٹا حدیث کسے کہتے ہیں؟ شاباش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اور بیٹے یہیں پر وہی بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر، ان کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث۔ اور تقریر کا کیا مطلب ہے؟ ان کے ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو، اور آپ نے نہ یہ کہا کہ تم یہ کرو، نہ یہ کہا کہ نہ آپ کے سامنے کام ہوا، تو وہ حدیث کہلاتا ہے۔ میرے بیٹو یہ تو حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہو گیا۔ اچھا، اب اگلے پیراگراف پر آئیں، اور وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے حدیث نبوی کی ضرورت و اہمیت۔ بیٹا یہ جو پیراگراف ہے نا، یہ بھی آپ نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا ہوا ہے، پچھلے ٹاپک میں پڑھا ہوا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث نبوی ضرورت و اہمیت۔ بیٹے میں نے اسی طرح کی ملتی جلتی ایک ہیڈنگ آپ کو پچھلے ٹاپک میں لکھوائی ہوئی ہے، حدیث کی اہمیت۔ تو کیا آپ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ حدیث کی کیا اہمیت ہے؟ حدیث کیا کرتی ہے؟ شاباش، زندہ باد، بہت اچھے۔ قرآن حدیث، یعنی حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا۔ یعنی حدیث قرآن مجید کی تفسیر ہے، تشریح ہے، ایکسپلینیشن ہے۔ آپ لوگ تو بہت اچھے بچے ہیں، شاباش، بہت زبردست۔ اب بیٹے یہ دیکھو، یہ سارا پیراگراف ڈٹو وہی لکھا ہوا ہے جو پچھلے ٹاپک میں تھا، وہی ہی سارا یہاں لکھا ہوا ہے۔ اور یہ سارا تو آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور پھر آگے ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اقوال کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ پورا، ہاں جی، یہ پورے پیراگراف کی ہیڈنگ ہے۔ اب بیٹے جہاں لکھا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور آیت لکھی ہوئی ہے، بیٹے لکھی مل گئی نا، آیت لکھی۔ اچھا، یہاں آپ نے نا بیٹے پہلے ایک اضافی مین ہیڈنگ بنانی ہے، اور ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے حدیث کی اہمیت۔ حدیث کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ حدیث کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، یہ ایک مین ہیڈنگ بن جائے گی۔ یعنی بیٹے ادھر دیکھو، حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ تم نے حدیث پر عمل کرنا ہے۔ کیا اللہ نے؟ تو اب جس چیز کا حکم قرآن میں آ جائے وہ اہم ہوتی ہے یا غیر اہم ہوتی ہے؟ اہم ہوتی ہے۔ تو یہ ہم قرآن کے اندر کس کی کیا اہمیت؟ تو بیٹے یہاں دیکھو، یہ جو پہلی آیت لکھی ہوئی ہے نا، پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا، یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے اطاعت کا حکم۔ اضافی اوپر ایک ہیڈنگ آ گئی، یہ مین ہیڈنگ ہے، یہ مین ہیڈنگ ہے۔ ہاں اس کے نیچے جو آیت ہے اس کے اوپر آپ یہ ہیڈنگ لکھیں گے اطاعت کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے خود قرآن مجید میں، دروازہ بند کریں، حکم دیا ہے۔ بیٹے کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
کس کی اطاعت کرو؟ اللہ اور اس کے رسول، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ خود ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم رسول پاک کی اطاعت کرو۔ اچھا، اب رسول پاک کی اطاعت کیسے کریں؟ وہ جو حضور کی باتیں ہیں، وہ جو حضور کے کام ہیں، وہ جو حضور کی تو وہ ملیں گی کہاں سے؟ شاباش، کن کتابوں سے ملیں گی؟ حدیث کی کتابوں سے ملیں گی۔ جی بیٹا یہاں پر اچھا کلیئر ہو گیا پوائنٹ۔ تو یعنی اللہ نے خود قرآن میں حکم دے دیا کہ آپ نے رسول پاک کی حدیث پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، اب اگلی جو آیت ہے وما آتاکم، جی بیٹا ترجمہ لکھنا ہے۔ یہ جو میں نے ترجمہ بھی بولا، آپ لوگوں نے آیت نہیں لکھنی لانگ کویسچن اٹیمپٹ کرتے ہوئے، مگر ترجمہ لکھنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو یہاں پر بیٹے آپ ہیڈنگ لکھیں گے پھر پیروی کا حکم، اسی طرح بیٹے پھر ایک اور آیت میں حکم دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ بولیے ترجمہ کیا ہے؟ اور جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں۔ تو اب ہمیں کہاں سے پتہ چلے کہ رسول پاک نے کیا فرمایا ہے اور کس سے منع کیا ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ حدیث سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم کس پر عمل کرو؟ حدیث پر۔ بیٹے اسی مین ہیڈنگ یعنی قرآن کی روشنی میں دو آیتیں ہم نے پڑھی، بیٹا تیسری آیت ہم اضافتاً خود لکھیں گے۔ تیسری آیت یہیں پر نوٹ کر لو کتاب کے اوپر ہی، اور لکھیں گے اطاعت الہی کا ذریعہ۔ اطاعت، جی بیٹا الہی کا ذریعہ، اطاعت الہی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹے خود قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ آپ نے اس کے اندر یہ ترجمہ لکھنا ہے، جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی۔ اب آپ دیکھ لیں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی حدیث کو اتنا درجہ دیا کہ اگر آپ حدیث پر عمل کریں گے تو ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ کی بات پر عمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ایک بیٹے آیت اور لکھیں گے اضافی، اور وہ آپ لکھیں گے ہدایت کا ذریعہ۔ ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا ذریعہ۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جس نے پیروی کی، جس نے پیروی کی وہ ہدایت پا گیا، جس نے پیروی کی وہ ہدایت پا گیا۔ یہ بیٹا دو ہیڈنگز۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے رسول کی پیروی کر لی اس کو کیا مل گئی؟ ہدایت۔ لہذا اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، اور رسول کی پیروی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ حدیث کی کتابوں میں جانا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہا ہے تم حدیث پر عمل کرو۔ بیٹے یہ ایک ہو گیا۔ ابھی پھر اضافی ہیڈنگ ایک اور لکھیں گے، حدیث کی اہمیت، حدیث کی اہمیت فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ یہ بھی بیٹا اضافی ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ایک مین ہیڈنگ بنائی اور اس کے نیچے ہم نے یہ سب ہیڈنگز لکھی۔ یہ آپ کا کمپلیٹ لانگ کویسچن ہے، بک والے نے نکو سا لکھا ہے لیکن ہم نے اس میں اضافہ کر کے اس کو پراپر لانگ کویسچن بنا رہے ہیں، بورڈ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ اچھا اسی طریقے سے بیٹا یہ اسی کے اندر اگلی مین ہیڈنگ آ جائے گی، اور پھر اس کے نیچے آپ سب ہیڈنگز لکھیں گے، لائک اس کے اندر ساری سب ہیڈنگز ہیں کیونکہ اس میں بک والے نے نہیں لکھا۔ اچھا اب کیا کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلے میرا پتر آپ لکھیں گے خطبہ
حجۃ الوداع میں ارشاد، یہ بھی ہیڈنگ ہے بیٹے. جیسے ادھر میری طرف دیکھو ایک دفعہ، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا کہ حدیث پر عمل کرو، ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حکم دیا کہ میری حدیث پر عمل کرو. میرے پترو اب دیکھیے ذرا، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی، کی روشنی میں، فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. اچھا اب اس میں بیٹا آپ آقا علیہ السلام کا فرمان لکھیں گے. آقا علیہ السلام نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا، لوگوں میں، ہاں جی یہ سب ہیڈنگ پہلی، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن اور دوسری میری سنت. اب آپ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام نے خود حکم دے دیا کہ میری سنت پر عمل کرو گے، یعنی میری حدیث پر عمل کرو گے تو ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو، ادروائز تم گمراہ ہو جاؤ گے. پھر بیٹے اگلی آپ سب ہیڈنگ لکھیں گے، دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کو یاد ہو جب آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آج سے 70-80 سال پہلے، جب آپ کے بال کالے اور منہ سفید ہوتے تھے، اب آپ کے منہ کالے اور بال سفید ہو گئے ہیں. جب آپ روٹی کو ٹوچی اور پانی کو مم بولتے تھے اور آپ کو کچھ نہیں ہوتا تھا، آپ کو کچھ نہیں ہوتا تھا بلکہ آپ کو چوچ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے. جب آپ کو شرم نہیں آتی تھی بلکہ آپ کو شموت. اس زمانے کی بات ہے، آپ کو ایک بڑے پیارے سے سر اسلامیات پڑھانے کے لیے آتے تھے 9th کلاس میں، نہیں ہاں بالکل سرپرائز، ٹھیک ہے. جب وہ آپ کو پڑھانے آتے تھے کاکیو، تو آپ کو یاد ہوگا یہ والی ہیڈنگ انہوں نے آپ کو ایک ٹاپک میں لکھوائی ہوئی ہے. ذرا یاد کریں یہ کہاں لکھوائی ہوئی ہے؟ پچھلے ہی ٹاپک میں ہیں لکھوائی ہوئی ہے. اور آقا علیہ السلام نے دعا دی تھی اس بندے کو جو میری حدیث کو سنے، یاد کرے اور اس کو آگے. بیٹے یہ آپ نے ٹیکسٹ اس کے اندر لکھنا ہے، یہ آپ کی بک کے اندر لکھا ہوا ہے، پیج نمبر 5 کی پہلی لائن ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ دیں. کیا آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا. بیٹے یہ پیج نمبر 5 کی پہلی لائن یہ آپ نے اس کے اندر لکھنی ہے. آخری ہیڈنگ بیٹا اس کے اندر جو آپ سب ہیڈنگ لکھیں گے پھر ہماری بات ختم ہو جائے گی، اور وہ ہے ایمان کی تکمیل. ایمان کی تکمیل تو یہ آپ بک سے لے لیں گے. اچھا جی، ایمان کی تکمیل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا یہ حدیث بھی آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے. آقا علیہ السلام نے بیٹا کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں. اب بیٹے آقا علیہ السلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ یا قرآن میں ہیں یا پھر حدیث میں ہیں.
تو آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم میری باتوں کو نہیں مانتے، یعنی حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد بیٹے آپ اپنی بک پر آ جائیں گے اور بک پر بیٹے جو آخری پیراگراف لکھا ہوا ہے، بک پر جو آخری پیراگراف لکھا اس پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے خلاصہ کلام۔ شاباش۔ بک پر آخری جو پیراگراف ہے اس میں آپ لکھیں گے خلاصہ کلام۔ اچھا، خلاصہ کلام میں اس نے یہی بتایا کہ دیکھو یہ ذرا نا ایک لفظ ٹھیک کر لیں، آپ کی بک میں لکھا ہوا نا ان آیات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے، لکھا آپ نے اس کو یہ کر لیں ان آیات اور احادیث سے یہ رہنمائی ملتی ہے، ایک لفظ کا اضافہ کر لیں احادیث۔ دیکھو نا میں نے آیات تو لکھی ہوئی تھی بک میں بھی اور دو ہم نے اضافی لکھ لی، احادیث بک میں نہیں لکھی ہوئی تھی تو وہ ہم نے ایڈ کر لی اس ٹاپک سے متعلق۔ سمجھ تو نہیں آ رہی بات کی؟ ٹھیک ہے، آ رہی، اوکے، آنے دیں اس کو، ٹھیک ہے، خالی چیئرز ہیں ان پہ بٹھا دیں، آج موسم بھی ٹھیک ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، تو یہ دیکھیے تاکہ اس کو پرابلم نہ ہوئے، اور شربت پلائیں اس کو۔ تو وہ بیٹے آخری پیراگراف اس نے یہ بتایا کہ دیکھیے جی اگر ہم آقا علیہ السلام کے اقوال، احوال اور تقاریر پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو ہمیں کوئی چیز بھی میسر نہیں آ سکتی۔ اگر ہم واقعتاً قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ حدیث پاک پر بھی 100% عمل کیا جائے۔ یہ میرا پتر آپ کا ایک کمپلیٹ لانگ کویسچن ہے، بتائیے سمجھ آ گیا ہے؟ بولیے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی فکر، کوئی فاقہ؟ ایش کر کاکا بیٹری صرف اساکا، کوئی ہور لئی تے پہ جائے گا پٹاکا، پھر گرمیوں میں پڑے گا سیاپا، اور اگر امی کو چڑھ گیا غصہ تو سر میں پڑے گا تھپ، اور آپ کے سر کا پڑے گا پٹاکا۔ اس لیے احتیاط کر کاکا بیٹری صرف۔ یہ بیٹے 10 نمبر کا سوال ہے، 10 نمبر کا سوال ہے جو بورڈ میں آنا ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا ڈیفائن اساکا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے آنسر میں یہ لکھنا ہوگا۔ اوکے جی، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔